السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و تسبیحات، کبریائی بڑھائی ایک اللہ احکم الحاکمین وحدہ لا شریک علام الغیوب کی ذات کے لیے لائق اور دیبا ہیں۔ بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے خاتم النبیین سید المرسلین امام الانبیاء بنا کر مبعوث فرمایا، اور رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے آخری نبی کی امت ہونے کا اعزاز عطا فرمایا۔ قیامت کے دن کے مناظر اور اس دن واقع ہونے والے حالات جب قرآن و سنہ کے اندر ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے علم سے، اس کے مطالعے سے ایک مومن کا دل پگھل جاتا ہے، نرم ہو کر مزید وہ رب تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کی راہ پر گامزن ہوتا ہے۔ اور جس شخص کا دل آخرت کے ذکر سے، قیامت کے ذکر سے، ان کے بیان کردہ مناظر کے سننے پڑھنے سے پگھلتے نہیں، روز کے معاملات ان کے بدلتے نہیں، روٹین میں تبدیلیاں نہیں آتی، ان کے ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا، تو اللہ رب العالمین سے استغفار کے ساتھ پناہ طلب کی جائے اور اپنے ایمان کی فکر کی جائے۔ ہمارے اور اسلاف کے ایمان میں فرق ہی اس بات کا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی شان ہی بیان کی ہے، جب ان کے سامنے، اہل ایمان کے سامنے آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کا ایمان بڑھتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، دل کانپ اٹھتے ہیں، اور وہ اللہ رب العالمین کے ذکر اور اس کی یاد کی طرف، اس کی اطاعت کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن کا ایک نقشہ اس طرح بھی کھینچا کہ اس دن سے انسان کو ڈرنا چاہیے کہ جس دن کوئی نفس، کوئی جان کسی جان کو نفع نہیں پہنچائے گی، اور نہ ہی اس دن کسی کی اس کی منمانی شفاعت یا سفارش قبول کی جائے گی، نہ ہی ان کے گناہوں کی وجہ سے کوئی فدیہ یا اس کا بدل لے کر ان کے ساتھ معافی تلافی کا معاملہ کیا جائے گا، اور نہ ہی کسی قسم کی وہ مدد کیے جائیں گے۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین کا ذکر ہے کہ جنہوں نے دنیا کے اندر اپنے آپ کو رب کی اطاعت سے، محمد الرسول اللہ کی اطاعت سے دور رکھا، قرآن و سنت سے اپنے آپ کو دور رکھا۔ اور ہم میں سے اکثریت جب قیامت کا ذکر آتا ہے، قیامت کی یاد آتی ہے، تو اپنے آپ کو، اپنے دل کو ہم یہ تسلی دے کر مطمئن کر لیا کرتے ہیں کہ قیامت کے مراحل اگرچہ اتنے کٹھن ہیں لیکن شفاعت کا پہلو بھی موجود ہے، محمد الرسول اللہ بھی شفاعت کریں گے، اور ہم نے اپنے گھر سے ایک بچے کو راہ حق کے لیے وقف کیا ہے، اگرچہ اس کے وقف کرنے کے بعد ہمارے معمولات زندگی میں فرق نہیں آیا، قرآن کے حفظ پہ لگا دیا، دینی تعلیمات پہ لگا دیا، لیکن ہمارے
معاملات میں فرق نہیں آیا، اور ہم مطمئن ہوتے ہیں کہ ہمارا یہ لخت جگر، ہمارا یہ عزیز کل شفاعت کر کے ہمیں رب تعالیٰ کی پکڑ سے محفوظ کروا لے گا، اس کے عذاب سے بچوا لے گا۔ یا پھر کسی اور سلسلے کے اندر کہ جی میں فلاں سلسلے سے بیعت شدہ ہوں، میرا فلانا پیر، مرشد، فلانا شخصیت کا حامل، وہ کل قیامت کے دن رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حجت قائم کر کے میری شفاعت کرا لے گا۔ اس طرح کی چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں، اور اس طرح کی چیزوں کی موجودگی میں ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ اس سے کوئی اختلاف نہیں کہ قیامت کے دن شفاعت کا معاملہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے شفاعت عظمیٰ کا حق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ محمد رسول اللہ اپنی امت کے لیے شفاعت کریں گے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العالمین ان اشخاص کو جن کے لیے اللہ رب العالمین نے رخصت دی ہے، جن کے لیے حکم دیا ہے، وہ حفاظ کی صورت میں ہوں، اہل ایمان مومنین کی صورت میں ہوں، شہداء کی صورت میں ہوں، وہ بھی شفاعت کریں گے۔ لیکن ہر حافظ، ہر عالم، ہر شہید، ہر مومن شفاعت کرے، اس کی رب تعالیٰ نے کھلی چھوٹ نہیں دی۔ یاد رکھیے، شفاعت کے لیے دو شرطیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے شفاعت کے لیے دو شرطیں بیان کی ہیں۔ شفاعت ہماری من پسند شخصیتیں نہیں کریں گی، وہ رب تعالیٰ کی من پسند شخصیتیں کریں گی، جن کو رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا۔ ہر وہ بندہ جس کے بارے میں ہم یہ فیصلہ کر دیں، یا ہمارا معاشرہ فیصلہ کر دے کہ یہ شخص شفاعت کرے گا، وہ شفاعت کا اہل نہیں ہے، جس طرح کہ ہمارے معاشرے میں چلتا ہے۔ جبکہ شفاعت کا فیصلہ رب تعالیٰ نے کرنا ہے، کس کے لیے کرنا ہے اور کن لوگوں کے لیے کرنا ہے، شفاعت کرے گا کون اور کن لوگوں کے لیے کی جائے گی، یہ دو شرطیں۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کی اجازت کے بغیر کون ہے جو لوگوں کی یا کسی کی شفاعت کرے اس کی بارگاہ میں، اس کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے لب کشائی کی جرت کرے؟ اللہ کے علاوہ کون ہے جس کو اللہ اجازت نہ دے اور وہ کھڑا ہو جائے؟ بغیر اجازت کے، بغیر رب تعالیٰ کے حکم کے، آخر کون ہے جو شفاعت کرے گا؟ کوئی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے پھر دوسرے مقام پر یوں ارشاد فرمایا وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ اور آسمان کے اندر کتنے ہی ایسے فرشتے کہ جن کی شفاعت اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ ہاں، اللہ رب العالمین جس کو اجازت دیں گے، اللہ کی اجازت کے بعد، اور جس کو اجازت ملے گی وہی شفاعت کرے گا۔ اور دوسری شرط کہ کن لوگوں کے لیے شفاعت کی جائے گی؟ ہر شخص کی شفاعت کی جائے گی کہ جس کے لیے جس کا دل چاہے گا اٹھ کے شفاعت، اپنے گھر والوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، دوست احباب کے لیے، یا اپنے جس شخص کے لیے چاہے گا شفاعت کرے گا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، جن کو شفاعت کرنے کا حکم دیا جائے گا یا اجازت دی جائے گی، وہ بھی اس شخص کی شفاعت کریں گے جس شخص کی رب تعالیٰ شفاعت مقصود چاہے گا کہ ان اشخاص کی شفاعت کی جا سکتی ہے۔ اور جن لوگوں کو اللہ رب العالمین اس لسٹ میں ہی نہیں ڈالے گا کہ ان کی شفاعت کی جائے، تو ان کی شفاعت کوئی بھی نہیں کرے گا۔ تو معاملہ کیا واضح ہوا کہ وہ رب تعالیٰ کے چنیدہ بندے ہوں گے، رب تعالیٰ ان کا انتخاب کرے گا اور روز محشر کرے گا، اور وہ بھی اس کے چنیدہ بندے ہوں گے جن کے لیے شفاعت کی جائے گی، وہ بھی رب تعالیٰ روز محشر اس کا اعلان کرے گا۔ آج ہماری یہاں عجیب ہی معاملہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر اس امت کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے علاوہ کسی کو اعزاز نہیں دیا، اس منصب پہ فائز نہیں کیا، نام لے کر اس کے لیے گارنٹی نہیں دی کہ یہ شافی ہوگا، شفاعت کرے گا قیامت کے دن۔ لیکن ہم نے تو دین کو کھلواڑ بنا دیا ہے، قیامت کے معاملات کو افسانوں میں ہم نے سمجھ لیا ہے۔
یہاں جس کا جی چاہتا ہے ہم دھڑلے سے یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے، جی فلانے پیر کے بیعت شدہ ہیں، ہمارا پیر ہماری شفاعت کرے گا، فلانے سلسلے سے ہم تعلق رکھتے ہیں، ہمارے سلسلے کا جو ہمارا کتب ہے یا ابدال ہے یا پیر ہے یا جو بھی ہے ہمارا مرشد ہے وہ ہماری شفاعت کر لے گا۔ اور پھر اس طرح بھی مذاق کیا جاتا ہے کہ قبروں کے باہر کھڑے ہو کے مرداؤں کو تلقین کی جاتی ہے کہ آئے ہوئے منکر نکیر کو جواب دے کہ میں فلانی شخصیت کا مرید ہوں، اس کا بیعت شدہ ہوں۔ اللہ اکبر، رب تعالیٰ کی ذات آپ کی محتاج ہے؟ دین کو مذاق بنایا ہے، شریعت کو مذاق بنایا، رب تعالیٰ کے اختیارات کو آپ نے مذاق بنا لیا۔ اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور شخص کی ہرگز وضاحت نہیں کی کہ وہ فلانا بن فلاں یہ شفاعت کرے گا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ، محمد الرسول اللہ، اب یہ مجھے بتائیے، میرا ایمان ہے اس دھرتی کے اوپر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے اصحاب سے بڑھ کر کوئی ولی اللہ ہو ہی نہیں سکتا۔ محمد رسول اللہ کے بعد آپ کے صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی ولی اللہ نہیں ہے، کوئی اللہ کا دوست نہیں ہے، ان سے بڑھ کر کوئی متقی پرہیزگار نہیں ہے۔ اس کے باوجود صحابہ کرام رسول اللہ کے پاس آیا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہماری شفاعت کر لیجئے گا۔ سیدنا انس آئے کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن میری شفاعت کیجیے۔ آپ نے فرمایا انشاءاللہ کروں گا۔ کہ اللہ کے نبی قیامت کے دن کہاں ملیں گے؟ میں آپ کو وعدہ یاد کرواؤں۔ کہا پل صراط کے پاس یا فلاں مقام پر مل لینا۔ مطلب امام الانبیاء سے آپ کے اصحاب جو اس دھرتی کے اوپر، زمین کے اوپر جیتا جاگتا ثبوت تھے، اللہ کے دوست تھے، جن کے لیے رب تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات کو نازل کر کے ان سے رضوان کا اعلان کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اپنے لیے شافی تلاش کر رہے ہیں، محمد الرسول اللہ کو شفاعت کی درخواست کر رہے ہیں۔ اور آج یہاں ہمارے نہ جانے جس سے ہم امید لگائے بیٹھے ہیں وہ پابند شریعت ہے بھی نہیں، نہ جانے اس کا ایمان رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے یا نہیں، نہ جانے وہ نمازی متقی پرہیزگار ہے یا نہیں، نہ جانے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا شمار کن لوگوں میں ہے، اور ہم امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ فلانے سلسلے سے میرا تعلق ہے، اب بس میرا معاملہ ختم ہے۔ یہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ ہم نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا بھائی۔ شفاعت رب تعالیٰ نے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اختیار دیا، اور یہ عطیہ ہے، اس پہ منصب کیا ہے، یہ تحفہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم اہل ایمان کو بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پسندیدہ لوگوں میں شامل کر دے کہ جن کی شفاعت اللہ رب العالمین کے حکم سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ تیسری بات کہ شفاعت کن لوگوں کی جائے گی؟ ایک یہ کہ اللہ رب العالمین جن کا حکم دیں گے ان کی ہوگی، دوسری جن کے لیے حکم دیا جائے گا ان کی ہوگی۔ اب حکم کن کے لیے دیا جائے گا؟ حکم کن کے لیے دیا جائے گا؟ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ ہمارا ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ میں نے زبان سے کلمہ توحید کا اقرار کر دیا، لا الہ الا اللہ میں نے زبان سے اقرار کیا، اب میں کچھ نہ کروں، مجھے ضرورت نہیں ہے، میں نے ٹھپا لگا دیا ورقے کے اوپر، میں نے لکھ دیا، اسٹمپ لگ گئی ہے، اب میرے کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین بغیر حساب و کتاب کے میری شفاعت کا معاملہ کسی سے بھی کسی نہ کسی سے قبول کر لے گا، ایسا نہیں ہے، یہ میرا اپنے آپ کو دھوکہ ہے۔ اللہ رب العالمین ظالم نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بارہا یہ حکم دیا کہ قیامت والے دن ہم کسی کے ساتھ ذرہ برابر زیادتی نہیں کریں گے۔ تو کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک شخص رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کرتے کرتے اس نے زندگی بسر کی ہے، اور ایک شخص عیاشیوں میں زندگی بسر کر رہا ہے، رب تعالیٰ زیادتی کر دے اور دونوں کو برابر اجر دے دے؟ رب تعالیٰ ایسا نہیں کرتا۔ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص نے توحید کا علم بلند کرتے ہوئے اپنے قوم قبیلے کی، برادری کی، سب کی مخالفت کی، اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو، اس کی محبت کو، اس کی توحید کو اپنے سینے سے لگایا،
اور ایک شخص اللہ کے علاوہ غیروں کو بھی راضی کرتا رہا، اور اللہ رب العالمین دونوں کے ساتھ برابر معاملہ کریں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ میرا رب ناانصافی کرنے والا نہیں، اور نہ ہی ناانصافی کو پسند فرماتا۔ اس کے حکم، اس کے تقاضے، اس کی محبت کے جو تقاضے ہیں وہ اس نے اپنے بندوں تک اپنے نبیوں کے ذریعے پہنچا دیا۔ جامع ترمذی اور ابن ماجہ کے اندر نبی مکرم علیہ السلام کی ایک حدیث ہے۔ عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اتانی آت من عند ربی فخیرنی بین ان يدخل نصف امت الجنت و بین الشفاعہ۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس رب کی طرف سے ایک پیغام لینے والا آیا، پیغام لے کر آیا، اور لا کر میرے سامنے دو اختیارات اس نے دیے رب کے حکم سے۔ اے محمد علیہ السلام، رب کی طرف سے آپ کو دو اختیار ہیں، دو انعام ہیں، اور یہ منصب آپ کے لیے رب نے چنا ہے۔ کیا انعام ہے؟ دو آپ کے سامنے پیشکشیں ہیں۔ نمبر ایک کہ آپ اپنی امت، آدھی امت کی بخشش کروانے کے لیے ہم سے آج معاملات طے کر لیں۔ آج آپ کی امت، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آدھی امت کو جنت میں ڈال دیا جائے اور آدھی دوسری طرف ہو، بتا دیجئے، یا پھر آپ قیامت والے دن شفاعت کا معاملہ اختیار کرتے ہیں۔ کہنے لگے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حریص علیکم، امت پر حریص ہے، مہربان ہے، امت کی تڑپ رکھنے والے ہیں، طلب رکھنے والے ہیں، راتوں کو اٹھ کر رونے والے ہیں۔ اب اولاد جتنی بھی نافرمان کیوں نہ ہو، ماں باپ کا دل جتنا ہی سخت کیوں نہ ہو جائے، لیکن ان کے دنیاوی نقصان پہ بھی وہ رنجیدہ ہوتے ہیں اور ان کو نقصان میں برداشت نہیں کرتے، ان کو تکلیف میں برداشت نہیں کر سکتے، اگرچہ اولاد کتنی ہی نافرمان کیوں نہ ہو، دل کیوں نہ دکھائے ہوں۔ تو امام الانبیاء تو امام الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں۔ کہنے لگے آپ نے شفاعت کا معاملہ اختیار کیا کہ میں رب تعالیٰ سے شفاعت کروں گا اور کوشش کروں گا آدھی سے زیادہ پوری امت کو اپنی بخشوا لوں۔ امت تو میری ہے، اگر گناہ کیے ہوں گے، نافرمان ہوگی، میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا، روؤں گا، دنیا میں بھی راتوں کو رو کر گزاری اس امت کے خاطر، کل قیامت کے دن بھی میں رو لوں گا رب کے آگے، سجدے میں سر رکھ دوں گا، دنیا کی راتیں بھی میں نے سجدے میں سر رکھ کر گزاری اپنی امت کے لیے، قیامت کے دن بھی، محشر کے دن بھی رب تعالیٰ کے عرش کے نیچے سجدہ کر کے اس امت کی بخشش کروا لوں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے شفاعت کے معاملے کو اختیار کیا۔ پھر آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے وضاحت بھی فرما دی، شفاعت کا معاملہ میں نے لیا ہے، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ رب تعالیٰ نے جو اختیار دیا اس کے ساتھ شرائط بھی ہیں۔ وہ شرائط کیا ہیں؟ فرمایا وَهِيَ لِمَن مَاتَ لَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا، یہ ان لوگوں کے نصیب میں ہوگی جو اس حال میں مرے ہوں گے، جو رب تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہوں گے، رب تعالیٰ کی نہ ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہوں گے، نہ اس کی صفات کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہوں گے۔ کیا آج امت کا یہ حال ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات میں شریک نہ کرے اور رب تعالیٰ کی صفات میں شریک نہ کرے؟ امت اپنے حالات کو تو دیکھے اور نبی کے شفاعت کے مستحق ہونے کے دعوے بعد میں کرے۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کے حقوق کو غیروں میں تقسیم کر دیا ہے، اللہ کی اوصاف کو اپنے من پسند لوگوں کے اندر تقسیم کر دیا ہے، اور ان چیزوں کو جو رب تعالیٰ کی ذات کے لیے لائق تھی، اس کی شایان شان تھی، ہم نے غیروں کے اندر وہ اوصاف کو تسلیم کرنا شروع کر دیا۔ ایسا نہیں ہے؟ کیا ہم مشکل حالات کے اندر اللہ کے در کو چھوڑ کر اوروں کے دروں پہ جا کے ماتھے نہیں ٹیکتے؟ اللہ کے نام کے صدقہ زکوٰۃ کے علاوہ، خیرات کے علاوہ دوسروں کے نام کی خیرات نہیں کرتے؟ رب تعالیٰ کے بندوں کی نام کی خیرات، رب تعالیٰ کے بندوں کے نام کی نظر، رب تعالیٰ کے بندوں سے دعائیں، جو خود محتاج ہیں ان سے اپنی محتاجگی کی دور کی دعائیں، جو خود پیدا کیے گئے ان سے اولاد کی تمنائیں، جو خود بیمار ہوتے تھے ان سے بیماری کی شفا کی دعائیں، یہ کیسا تمہارا فیصلہ ہے؟ میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، اور خالق معبود ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا شفاعت ان کی ہوگی جو اس حال میں مرے ہوں گے کہ جو شرک نہ کرتے ہوں۔ اے امت محمدیہ، اگر شفاعت
کروانا چاہتے ہو، رسول کی شفاعت چاہتے ہو قیامت کے دن، تو اللہ کے لیے اپنے گربانوں میں جھانکو، اپنے دین کا جائزہ لو کہ دین تمہارے پاس وہ دین ہے جو رب تعالیٰ نے عرش سے محمد الرسول اللہ پر نازل کیا تھا، یا تمہارے پاس ملاؤں کا اور اپنے درباری لوگوں کا دین موجود ہے؟ تمہارے پاس خالص توحید موجود ہے، یا وہ شیطان کی طرف سے خوبصورت لبادے کے اندر لپیٹ کر تمہارے سامنے جو پیش کیا جانے والا جو معاملہ ہے وہ تمہارے پاس موجود ہے؟ یہ تم ذرا دیکھو تو صحیح، صحیح البخاری کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا، اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کو شفاعت قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس منصب پہ فائز فرمائیں گے، اب مجھے یہ بتائیے اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت، کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین جو آپ کو شفاعت کے منصب پر فائز فرمائیں گے تو وہ کون خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ جن کی آپ شفاعت کریں گے، جن کی سفارش کریں گے، جن کو اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچانے کی التجائیں کریں گے، جن کے لیے آپ روئیں گے اور سجدے میں سر ڈال دیں گے، آخر وہ کون خوش نصیب لوگ ہوں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ یسألنی عن هذا الحدیث احد اولا منک، اے ابو ہریرہ مجھے یقین تھا کہ تم سے قبل اس حدیث کے متعلق کوئی مجھ سے سوال نہیں کرے گا، کیوں؟ لما رأیت من حرصک علی الحدیث، اس لیے کہ حدیث سے محبت اور حدیث کے معاملے میں حریص ہونے کی جو لالچ میں تم میں دیکھتا ہوں میں نے ابھی تک کسی میں نہیں دیکھا، جتنی تڑپ اور شوق تمہارے پاس ہے علم حاصل کرنے کا، مجھے یقین تھا کہ سب سے پہلا سوال تم ہی کرو گے۔ اور رسول اللہ نے ابو ہریرہ کو یہ اعزاز کیوں کہا؟ من حرصک، تیری حرص کی وجہ سے۔ اب یہ ابو ہریرہ ہیں کون؟ صحابی رسول ہیں، اس امت کے پہلے فقیہ ہیں، یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے نہ اپنے کاروبار کی فکر کی، نہ گھر بار کی فکر کی، بس دنیا میری سنور گئی، سمجھو اگر میری آخرت سنور گئی۔ اب اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پہ رہتے تھے۔ رسول اللہ مسجد نبوی میں ہے تو یہ مسجد نبوی میں، رسول اللہ بازار میں ہے تو یہ بازار میں، رسول اللہ اپنے کسی ذاتی معاملات میں ہے تو یہ ان کی ٹو میں، رسول اللہ گھر کے اندر موجود ہے تو رسول اللہ کی چوکھٹ پہ ٹیک لگائے لیٹے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ میرے کانوں تک پہنچیں اور میں ان کو قلم بند کر کے اپنے سینے کے اندر جگہ عطا فرما اس کو محفوظ کر لوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والے الفاظ شریعت ہے، دین ہے، میری نجات اور اس امت کی نجات کا سبب ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ کوئی رسول اللہ کی حدیث مجھ سے پوشیدہ رہ جائے۔ رسول اللہ نے فرمایا تیری حرص کی وجہ سے مجھے یقین تھا کہ تم مجھ سے یہ سوال کرے گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا اسعد الناس شفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ، قیامت کے دن میری شفاعت کے حقدار وہ لوگ ہوں گے جو لا الہ الا اللہ پڑھیں گے۔ اب کیسے پڑھیں گے لا الہ الا اللہ؟ آپ نے فرمایا خالصا من قبل نفسی، اپنے دل کی گہرائی سے، اخلاص سے، محبت سے، یقین سے، اور اس پر ثابت قدم رہتے ہوئے، خالصا من قبل نفسی، کہ دل ان کا یقین کامل ہوگا، اپنے اس عمل سے مطمئن ہوں گے، ان کے دل تذبذب نہیں ہوں گے کہ اللہ کی محبت بھی ہو اور پیروں کی محبت بھی ہو، اللہ کی محبت بھی ہو، شیطان کی محبت بھی ہو، اللہ کی محبت بھی ہو، غیروں کی محبت بھی ہو، دین پر بھی چل جائیں اور دنیا والوں کو بھی راضی کر لیں، رب کو بھی منا لیں اور دنیا بھی ہاتھ سے نہ جائے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ان کے لیے کہ جنہوں نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، لا الہ الا اللہ کے علم کو بلند کیا، اور پھر وہ اس پر کٹ مرنا تو برداشت کریں گے لیکن اس اپنے کلمہ توحید پر آنچ آنا برداشت نہیں کریں گے، اپنے نہ ایمان کا سودا کریں گے، نہ اپنے اعمال کو بیچیں گے، نہ اپنی آخرت کو داؤں پر لگائیں گے، نہ اپنے دین کے سوداگر بنیں گے۔ خالصا من قبل نفسی، عمل یہ خالصا من قبل نفسی جو ہے
کہ دل کی گہرائی سے یہ عملی تقاضا اس کا پورا کرے گا کہ زبان سے جو اقرار کر رہا ہے اس کا دل اس کی تصدیق کرتا ہے نہیں کرتا، اس کا عمل، اس کا جسم اس کی تصدیق کر رہا ہے نہیں کر رہا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اس نے زبان سے اقرار کر لیا اور جسم سے بالکل اس کا جسم الگ ہے، جسم اس کا رب تعالیٰ کی نافرمانی میں لگا ہوا ہے، جسم اس کا دنیاوی لذتوں کے حصول میں لگا ہوا ہے، جسم اس کا رب تعالیٰ کی عبادت سے غافل ہے، جسم پر اس کے رب تعالیٰ کے حکم کا نفاذ نہیں، جسم اس کا رب تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے آگے جھک جائے، ایسا تو نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے نصیب ہوگی جس کے ایمان کا یہ عالم ہوگا۔ صحیح البخاری کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے قیامت کے دن اللہ رب العالمین شفاعت کا، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا شفاعت کا، کہ جب سارے معاملات ہوں گے شفاعت کا حکم ہوگا، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اجازت ہے، آپ کا دل بے چین ہے، تڑپ رہا ہے، اور ہمارا آپ سے وعدہ تھا، اب آپ کو اجازت دی جاتی ہے کہ آپ اپنی امت کے لوگوں کے لیے شفاعت کیجیے، اور جن لوگوں کے لیے شفاعت کا حکم ہوگا ان کو الگ کیا جائے گا، وہ چن لیے جائیں گے، الگ ہوں گے کہ ان کے بارے میں شفاعت کریں۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں شفاعت کروں گا، مجھے حکم ہوگا شفاعت کریں، اور کن لوگوں کے لیے شفاعت؟ پھر اللہ رب العالمین، روایت کے الفاظ ہیں کہ اللہ رب العالمین آگے شرط بھی لگائیں گے، فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّن بُرَّةٍ أَوْ شَعِيرَةٍ مِّنَ الْإِيمَانِ، ان لوگوں کے لیے آپ شفاعت کر لیں کہ جن کے دل کے اندر گندم یا جو کے دانے کے برابر ایمان موجود ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتا ہے کہ میں شفاعت کروں گا، میری شفاعت قبول کی جائے گی، اور ان لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین کا فیصلہ، حکم نامہ آ جائے گا۔ کہتے ہیں کہ پھر میں جاؤں گا اور پھر رب تعالیٰ کے آگے سجدے میں گروں گا، پھر رب تعالیٰ پوچھے گا محمد رسول اللہ بتائیے کیا کام ہے، پھر میں شفاعت کا کہوں گا، پھر رب تعالیٰ کہیں گے جائیے انطلق فمن کان فی قلبہ من مثقال حبۃ من خردل من ایمان، کہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا اس کے لیے آپ شفاعت کریں۔ کہتے ہیں میں جاؤں گا ان لوگوں کے لیے بھی شفاعت کروں گا جن کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیسری دفعہ ہوگی، پھر مجھے حکم ہوگا ان لوگوں کے لیے بھی یہ بھی شفاعت کریں ادنا ادنا من مثقال حبہ، ادنا 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 من مثقال حبۃ من خردل، کہ جن کے دلوں کے اندر ادنا سے ادنا رائی کے ذرے کے برابر کا ادنا تہائی بھی موجود ہے، ان کے لیے بھی آپ شفاعت کریں۔ کہتا ہے میں ان کے لیے بھی شفاعت کروں گا۔ اب یہاں ذرا رک کر میں یہ بات بتاؤں، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں شفاعت کروں گا، کس کے لیے؟ جس کے دل کے اندر ایمان موجود ہوگا، گندم یا جو کے دانے کے برابر، جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، جس کے اندر رائی کے ذرات کے دانوں کے برابر ایمان ہوگا۔ اب ہم میں سے ہر شخص یہ مطمئن ہو جائے گا جی ہماری شفاعت ہو جائے گی، لیکن یاد رکھیے شفاعت کے لیے محمد رسول اللہ جب شفاعت یہ کی جائے گی، یہ اس وقت کی شفاعت ہے کہ جو لوگ نافرمان جہنم میں ہوں گے، ان کو جہنم میں سزائیں مل رہی ہوں گی، ان کو جہنم کی سزاؤں سے اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بعد ان کے گناہوں کی سزا پوری کر کے نکالے گا۔ وہ اور لوگ ہوں گے جن کی پہلے شفاعت ہوگی اہل ایمان کی شفاعت، وہ الگ وہ ہے کہ جن کو رب تعالیٰ نے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرنا ہے، یا جن مومنین کا حساب و کتاب کر کے جہنم ان کے نصیب میں نہیں ہے، اور ان کے لیے رب تعالیٰ محمد رسول اللہ پورے صراط پر اللہم سلم سلم تسلیما سلامتی کی دعا کریں گے، یا ربی امتی امت کی دعا کریں گے، ان کے علاوہ جو گناہ گار ہوں گے ان کے لیے۔ اور پھر یہاں آگے چلتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب بھی لوگ جہنم میں موجود ہوں گے، اب بھی میری امت کے لوگ جہنم میں موجود ہوں گے۔ پھر رسول اللہ رب تعالیٰ سے التجا کریں گے، یا اللہ مجھے اجازت دیجئے میں ان لوگوں کے لیے بھی شفاعت کر سکوں آپ کی بارگاہ میں کہ جن لوگوں نے زبان سے کلمہ توحید یا لا الہ کا اقرار کیا ہوگا۔ اب یہ بات سننے کے بعد ذرا موازنہ کیجئے اور سمجھیے کہ کہاں رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ
فرما رہے ہیں کہ اللہ مجھے کہے گا یہ لوگ شفاعت کر لو، اور کہاں پھر بھی لوگ موجود ہوں گے، میں کہوں گا یا اللہ کہ جس نے زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھا کہ اس کی بھی شفاعت ہو جائے۔ اور یہاں زبان سے کلمے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین منع فرما دیں گے، نہیں، اس کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہے، ان کی شفاعت کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہے۔ ہاں مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، میں ان کو معاف تو کروں گا، لیکن ابھی ان کی شفاعت کا معاملہ آپ کے پاس ہے۔ جس نے کلمہ توحید زبان سے بھی پڑھی ہوگی میں معاف کر دوں گا۔ اب یہاں یہ بات یاد رکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 دفعہ مقام کہا ہے نا کہ ایمان موجود ہوگا، ایمان ایک الگ چیز ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا نا کہ حدیث میں کہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے ذرے برابر بھی ایمان ہوگا، یا پھر خالصۃ من قبل النفس، اپنے دل کی گہرائیوں کو صاف کرتے ہوئے اس نے دل کی گہرائی سے ایمان لایا ہوگا۔ اور یہاں ہے کہ جس نے کلمہ توحید یا کلمے کا اقرار کیا ہوگا لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت کا حکم نہیں دیں گے، منع کر دیں گے۔ تو آج ہم میں سے کتنی اکثریت ایسی ہے کہ جو دیکھیں ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے تھے نا، قالوا آمنا، ہم ایمان لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیج دیا کہ یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لائیں، ولیکن قولوا اسلمنا، یہ کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے۔ اسلام اور ایمان دونوں میں فرق ہے۔ کلمے سے زبان سے اقرار کرنا اور عمل سے ثابت کرنا، اپنے عقیدے سے ثابت کرنا، اپنی توحید اپنے معاملات سے ثابت کرنا، اپنے تقوی کی بنیاد پر ثابت کرنا، یہ الگ چیز ہے۔ تو شفاعت تو ہے، لیکن رب تعالیٰ کی طرف سے سزا دینے کے بعد۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کچھ اہل ایمان کو بھی شفاعت کا کہیں گے۔ ان لوگوں کے بارے میں شفاعت کی جائے گی کہ وہ لوگ جو گناہ گار جہنم میں ہوں گے اور جہنم میں جل جل کے کوئلہ ہو چکے ہوں گے، اور ان لوگوں کو نکالا جائے گا، پانی میں ڈبکی لگائی جائے گی، اور اہل جنت سے کہا جائے گا کہ انفیض علیہم ماء، ان پہ پانی بہاؤ، پانی بہایا جائے گا ان کے اوپر، اور پھر رب تعالیٰ ان کو دوبارہ سے اگائیں گے، دوبارہ سے وجود دیں گے ان کو۔ مطلب کیا؟ یہ مطمئن ہم اپنے آپ کو نہ کریں کہ ہماری شفاعت محمد رسول اللہ کریں گے، یا ہماری شفاعت ہمارے فلانے اشخاص کر لیں گے، تو وہ شفاعت ہمیں سزا سے قبل ہوگی۔ سزا سے قبل، جرم سے قبل، سزا سے قبل شفاعت ان لوگوں کی ہوگی کہ جن کی دنیا کے اندر زندگی مجرمانہ نہ ہوگی، ایمان کے اوپر ان کی زندگی ہوگی، پختہ یقین والی ان کی زندگی ہوگی، توحید والی ان کی زندگی ہوگی، رب تعالیٰ کی پسندیدہ زندگی ان کی ہوگی۔ اب بندہ یہ کہے گا جی ایمان، دیکھیں ایک ہے ایمان وہ جس کو ہم ایمان کہتے ہیں، جس کو ہم ایمان کہتے ہیں کہ ہم زبان سے ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مومن ہو گئے، نمازیں ہم نہیں پڑھتے، روزے ہمارے اس قابل نہیں ہیں، زکوٰۃ میں ڈنڈیاں ہم لوگ مارتے ہیں، صدقہ دیتے ہوئے جان ہماری نکلتی ہے کہ مال کم ہو جائے گا، کسی کی مدد کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو نہ جانے کتنے بوجھ تلے سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ اب یہ ایمان ناپا کیسے جائے گا، اس کو تولا کیسے جائے گا؟ ہم کہتے ہیں نا یار ہوگا، بھائی بات یہ ہے کہ میں ہوں یا کوئی اور شخص ہے، اب ہمارا ایمان بظاہر ہم نے لبادہ اسلامی لیا ہوا ہے، لیکن ہمارے ایمان کا فیصلہ یہ میں اور آپ نہیں کر سکتے، یہ رب تعالیٰ کرے گا۔ یہ رب تعالیٰ کا نافذ کردہ جو نظام ہوگا، نظام عدل، میزان کا جو ہوگا، وہ رب تعالیٰ فیصلہ کریں گے اس کا۔ اب اس کے فیصلے میں بڑی باریک بینی ہے، آپ اس کو اس طرح سمجھ لیجئے۔ اللہ شیخ پر رحم فرمائے، بڑے معاملے انہوں نے آسان کیے کہ معاملہ آپ اس کو اس طرح سمجھیے کہ دنیا کے اندر آپ کہتے ہیں نا کہ جی وزن کس چیز کا ہوگا، ہمارے اعمال کا وزن ہوگا، ہمارے ایمان کو ناپا کیسے جائے گا، تولا کیسے جائے گا، پرکھا کیسے جائے گا؟ جبکہ زبان سے میں نے بھی اقرار کیا اور عمل سے میں نمازیں پڑھ لیتا ہوں، لیکن پرکھا کیسے جائے گا میرا اور ان کا ایمان برابر ہے یا ان میں اور میں ایمان میں بڑے ہیں؟ بھئی سادہ سی مثال ہے، جسم کے اعتبار سے میں بھی اور میرے مد مقابل کوئی بھی شخص سیم ہے۔ رب تعالیٰ نے
اپنے بندوں کو دنیا کے اندر اتنی جدت اور اتنی ترقی دی ہے، اس کی آخرت کے مسائل کو سمجھنے کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں۔ اب ایک شخص سے اس کو بخار ہے، ایک شخص سامنے صحیح سالم ہے، اس کو بخار نہیں ہے، بیٹھا ہوا، بظاہر دیکھنے میں دونوں سیم ہیں، لیکن رب تعالیٰ نے جو انسان کو عقل دی ہے اور اس کو سمجھنے کی، آخرت کو سمجھنے کی صلاحیت سے مالا مال کیا ہے، رب تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے تھرمامیٹر بنوا دیا کہ جی اس کے پاس تھرمامیٹر جائے گا، اس کے جسم کی درجہ حرارت بتا دے گا، اور اس کے جسم کی درجہ حرارت الگ ہے۔ اب آپ کا بلڈ ٹیسٹ ہو رہا ہے، جسم آپ کا ایک ہی ہے، آپ کے خون کے اندر یا آپ کے جسم کے اندر کیا چیز کتنی مقدار میں موجود ہے، یہ بظاہر کسی کو نظر نہیں آ رہی، بظاہر کسی کو نظر نہیں آ رہی، یہ اندرونی معاملات ہیں، لیکن یہ آپ کی دنیاوی لیبارٹری اس کا فیصلہ کر دیتی ہے کہ اس کے جسم کے اندر فلانی بیماری موجود ہے، اتنے پرسنٹ یہ جراثیم ہیں، اتنے پرسنٹ یہ ہیں، اتنے اس کے سیل یہ ویک ہو گئے، اتنے اسٹرانگ ہیں، سارا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو میرے رب کا عدل کا نظام اس سے بڑا اوپر ہے، اس کے پیمانے بڑے اس سے اوپر ہیں۔ وہاں بظاہر ظاہری صورتوں کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کیا جائے گا، وہاں رب تعالیٰ کا نظام عدل قائم ہوگا، اور وہ فیصلہ رب تعالیٰ اس بنیاد پر کریں گے کہ اس کی زندگی جس طرح گزری ہوگی وہ پیمانے اس کو واضح کر کے رکھ دیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں دنیا کے اندر محنت کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی دنیا کے اندر محنت کر کے اپنی آخرت کو سنوار لیں اور رب تعالیٰ کو راضی کر لیں، اور رب تعالیٰ ہمارے لیے اپنی نعمت کا، اپنی رحمت کا اور اپنی طرف سے مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم سائر المؤمنین۔